بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجد غلام رسول فرام پر مارکیٹنگ. آج 4:30 لائیو سیشن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آج کا ٹاپک انویسٹمنٹ ٹپس کے حوالے سے ہے اور آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے بہت ہی اچھے دوست عمر جاوید, سینئر سیلز مینیجر پل مارکیٹنگ. آج ہم ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا ٹپس ہیں جو ایک انویسٹر یا ایک کنزیومر چاہتا ہے کہ جب وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرے تو وہ اس کو دیکھنے چاہیے. تو جی عمر بتائیے گا. جی وعلیکم السلام. ایز پر کمٹمنٹ الحمدللہ یہ ہمارا تیسرا سیشن ہے فیس بک لائیو کا, اور ہمارا مین موٹیو یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے جو کنزیومر ہیں اور جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے. ابھی آف دا ریکارڈ ہم لوگ تو اسی ڈسکشن کر رہے تھے اسی حوالے سے, تو مجھے واجد صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں کہ میں بھی باقی لوگوں کی طرح ایک جاب کر رہا تھا میڈیا میں, اور وہاں سے مجھے میرے ایک بڑے اچھے فرینڈ ہیں, انہوں نے کہا کہ یار آپ فری ٹائم میں اپنا ریئل اسٹیٹ کا بھی کام کیا کریں. تو بس وہیں سے ایک پریکٹس سٹارٹ ہوئی ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے کی. پہلے 1-1.5 سال کام کو سیکھا, پھر مارکیٹ میں گئے اور مارکیٹ میں ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے ایک اچھا پرفارم کرنے کے بعد اسی فیلڈ کو سلیکٹ کر لیا. اس کی ریزن, سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جہاں پہ آپ ایفرٹ کرتے ہیں واجد صاحب, تو وہاں پہ انسان کو اگر اچھا ریٹرن مل رہا ہو تو کام کرنے کا بھی مزہ آتا ہے. تو یہی ایک وجہ تھی کہ میں نے ریئل اسٹیٹ کے بھی فیلڈ کو پکا سلیکٹ کر لیا کہ انشاءاللہ جب تک ہمت ہے ریئل اسٹیٹ کا ہی کام کریں گے. اور اس کے 2 فائدے ہیں. سب سے پہلا تو انسان کی جو اپنی ایک نیڈ ہوتی ہے انکم, وہ آپ ایک اچھی جنریٹ کر لیتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی پی آر بہت اچھی بن جاتی ہے. اس ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کی پی آر ہے تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں. اور پہلا جو آپ نے میرے سے کوشچن کیا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے ایک کسٹمر اور کنزیومر میں, بیسیکلی دیکھیں انویسٹر ہوتا کیا ہے. انویسٹر کا کام یہ ہے کہ اس نے اپنی ریکی کرنی ہے, اس نے اپنی R&D کرنی ہے, ریسرچ کرنے کے بعد اس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو کنزیومر ہوتا ہے, کنزیومر کا کام کیا ہے کہ آج کسی جگہ پہ انویسٹ کرے. لیٹ سپوز اس نے 50 لاکھ 60 لاکھ روپے انویسٹ کیا اور 60 لاکھ کے اوپر اس نے 20 لاکھ روپے پروفٹ بھی ارن کر لیا, تو وہ کیا سوچے گا کہ یار میں گاڑی لے لیتا ہوں, میں بچوں کی اچھی اسکولنگ کر لیتا ہوں. تو یہ ایک فرق ہے انویسٹر میں اور ایک کنزیومر میں. انویسٹر کیا کرے گا, 50 لاکھ روپے انویسٹ کرے گا, 50 لاکھ انویسٹ کرنے کے اوپر اس کو جو اپریسیشن ملے گی وہ 30 لاکھ روپے کی ملے گی. تو نیکسٹ ٹائم وہ 80 لاکھ روپے انویسٹ کرے گا, کیونکہ اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں یہ انویسٹ کروں گا تو مجھے وہاں سے پھر ایک اچھا پروفٹ ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن کنزیومرز یہ نہیں کرتے. کنزیومر 50 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں, 20 لاکھ روپے کی اپریسیشن لی, دوبارہ 50 ہی انویسٹ کیا اور وہ 20 کھا گئے. اچھا, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ظاہر ہے میرے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں کس چیز میں انویسٹمنٹ کو, واٹ آر دا ٹائپس آف انویسٹمنٹ, کہ مجھے گھر لینا چاہیے, ریزیڈینشیل, یہ ظاہر ہے ایک سب اس کیٹیگریز ہیں. تو آپ اپنے رائے میں کیا بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح انویسٹ کرنا چاہیے, کس میں؟ دیکھیں اس میں ہمارے پاس 3 سے 4 قسم کی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ کا آگے گھر, کہ آپ کی نیڈ ہے, آپ نے گھر بنانا ہے تو آپ گھر لے لیں گے. اس گھر لینے کے آپ کو 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک, آپ کی ایک پراپرٹی بن جاتی ہے. سیکنڈ, وہاں سے آپ کو رینٹل جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. میکسیمم لوگ کیا کرتے ہیں کہ 5 مرلہ 10 مرلہ کا گھر لے لیا, ایک پورشن میں خود رہے, ایک رینٹ آؤٹ کیا, کچن چلنا شروع ہو جاتا ہے. سیکنڈ انویسٹمنٹ ہمارے پاس ہوتی ہے لینڈ کی, جس کو ہم لوگ ریزیڈینشیل پلاٹس کہتے ہیں. وہاں پہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور انویسٹ کرنے کے بعد ایک ٹائم فریم کے بعد وہاں سے اپریسیشن لے لیتے ہیں. تیسری ہمارے پاس انویسٹمنٹ آتی ہے کمرشل کی. اب اس کے اندر کمرشل پلاٹس بھی آپ کے پاس آتے ہیں اور کمرشل شاپ, آفیسز, اپارٹمنٹس, ایک یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے آپ کے پاس. اور چوتھی جو ہے وہ آپ کی, جس کو آپ ایگریکلچرل لینڈ کہہ لیں یا فارم ہاؤسز کہہ لیں, اس طرح کی یہ 3 سے 4 انویسٹمنٹس ہیں جہاں پہ آپ انویسٹ کر کے اچھا ریٹرن لے سکتے ہیں. چلیں, یہ تو آپ نے بتا دی کہ ہمیں 4 قسم کی انویسٹمنٹ کرنی ہے. فار ایگزامپل میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا کہ مجھے جب ان چیزوں میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کون سی چیز لینی ہے, تو پھر ایک ذہن میں آتا ہے یار مجھے کتنے سال تک اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, 5 ایئرس 10 ایئرس. تو اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کوئی پروفٹ کا کوئی بھی پروجیکٹ وہ کب تک پروفیٹیبل ہوتا ہے, اس کا کوئی ایئر, کوئی اسپیسیفک آپ ٹائم بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز اگر میں آپ کو بتاؤں, کہ جب بھی یہ میں اپنے ویورز کو بھی بتاؤں گا کہ اکثر لوگ غلطی کہاں پہ کرتے ہیں. دیکھیں ہر بندہ انویسٹ کر رہا ہے لیکن ہر بندہ فائدہ نہیں اٹھا رہا. اس کی ریزن کیا ہے؟ ٹائمنگ, کہ آپ نے کس ٹائم پہ انویسٹ کرنا ہے اور کس ٹائم پہ آپ نے اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو پل آؤٹ کرنا ہے کہ یار اب میں اس کا ریٹرن لینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو بھی سوسائٹی میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں, آپ نے سب سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے کہ اس کا ڈیولپر کون ہے. سیکنڈ چیز, موسٹ امپورٹنٹ چیز, اس کی لوکیشن, کہ اس کی لوکیشن کیا ہے.
تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ اس کے پاس جتنے بھی این او سیز ہیں وہ اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کی کریڈیبلٹی, کیا یہ بندہ ڈیلیور کرے گا یا نہیں کرے گا. اس کے بعد جب آپ ایک جگہ پہ انویسٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے ویٹ بھی کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک فارمولا ہے انویسٹ اینڈ ویٹ. اس میں ہوتا ہی ہے کہ جب آپ لوگ ویٹ کرتے ہیں تو جب بھی سوسائٹی لانچ کی جاتی ہے تو اس ٹائم اس کی ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے. جیسے مختلف سوسائٹیز اس ٹائم اسلام آباد میں موجود ہیں جہاں پہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار اگلے 6 مہینے میں ہمیں ریٹرن مل جائے گا, تو ایسا نہیں ہوتا. ان کی وہ امید ہی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ جب سوسائٹی آئی تو ان کے پاس اپنی وہ لینڈ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, اپنی ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ 3 سے 4 فیزز ہیں جہاں پہ آپ کی پراپرٹی کو اپریسیشن مل رہی ہے, ٹھیک ہے. پہلا کیا ہوگا, جب آپ نے انویسٹمنٹ کی, ٹھیک ہے, تو آپ نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا, ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹ کے بعد جب لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ اب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سیکنڈ فیز کب آتا ہے, جب وہاں پہ روڈس کا ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے, گلیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں. دوسرا جمپ آپ کا اس ٹائم پہ آتا ہے. تیسرا جمپ آپ کا آتا ہے جب آپ کو پوزیشن ملنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 3-4 فیزز ہیں. تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پرچیزر کے اوپر کہ وہ کس ٹائم پہ انویسٹمنٹ کرے گا اور کس ٹائم پہ نکالے گا. جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ پری بکنگس کے اوپر ہی اپنی انویسٹمنٹ کو انویسٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم لانگ ٹرم لے کے چلیں, ٹھیک ہے. وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جو یہ سوچتے ہیں کہ یار میں آج انویسٹ کروں گا, 3 مہینے کے بعد اپنی انویسٹمنٹ کو باہر نکال لوں گا, وہ نقصان میں رہ جاتے ہیں. چلیں ہم نے ساری چیزیں بھی دیکھ لی, لیکن جو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیں کہ اس انویسٹمنٹ جہاں میں کرنا چاہ رہا ہوں اس میں جو لوکیشن ہے, ڈیولپر ہے, اس کا آپ کتنے ویٹیج دیتے ہیں؟ دیکھیں, لوکیشن تو مین ہوتی ہی لوکیشن ہے. آپ نے جہاں پہ بھی اپنا گھر بنانا ہے, آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, وہ تو سب سے پلس پوائنٹ ہی لوکیشن ہے. اگر آپ کو اس کی لوکیشن سمجھ آ رہی ہے, آپ کو اس کا ڈیولپر سمجھ آ رہا ہے, ڈیولپر کی آپ کو ہسٹری سمجھ آ رہی ہے, تو آپ آنکھیں بند کر کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں وہ نقصان کرتے ہیں, کیونکہ جو میں نے آپ کو فیزز بتائے ڈیولپمنٹ کے, جب تک آپ ان ڈیولپمنٹ کے فیزز سے نہیں گزریں گے آپ کو کبھی بھی آپ کی انویسٹمنٹ فائدہ نہیں دے سکتے. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. کچھ لوگ بڑی جلدی انویسٹمنٹ کر کے کبھی لاس بھی کر لیتے ہیں, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم انہیں جب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ غلطی کو نیکسٹ ٹائم وہ پھر اس کو رپیٹ نہیں کرتے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے گین, بیکاز ریئل اسٹیٹ میرا اپنا ذاتی خیال ہے, مجھے 20 ایئرز ہو گئے مارکیٹنگ میں, اب میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کے ساتھ اٹیچڈ ہوں. تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس کو سیکھتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب بھی کرتے ہیں. اس میں جو میں اپنے لیے پوچھنا چاہوں گا, فار ایگزامپل ہم ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں, تو جب ہمارے پاس بہت زیادہ کنزیومر کسٹمرز ہیں, ہمارے لائل کسٹمر بھی جو ہمارے علاوہ کہیں نہیں جاتے, تو جب ہم ان کو کوئی ایڈوائس کرتے ہیں تو آپ کتنا اس کو ویٹیج دیتے ہیں کہ جی جب کنسلٹنٹ آپ کے اپنے انویسٹر کو یا کنزیومر کو کوئی ایڈوائس کرتا ہے تو اس کو ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ دیکھیں, جو آج کل ہمارے پاس جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے آنے سے ہماری جو زندگی ہے تھوڑی سی آسان ہو گئی ہے. آسان کس طرح ہوئی ہے کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے وہ خود بھی اپنی ورکنگ بہت کر رہا ہوتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ واک ان کلائنٹ آیا, ڈیلر نے جو کہہ دیا اس نے مان لیا. اب ایسا نہیں ہے. اب ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی کسٹمرز ہیں وہ سارے ایجوکیٹ ہو چکے ہوئے ہیں, اور ہمارا پلیٹ فارم ہی ان کو مزید ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ ہم ان کو بتاتے ہیں, ٹپس دیتے ہیں کہ آپ کیا کیا ورکنگ کریں. لیکن اس میں ایک جو ہے نا وہ ایشو جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ فیس کرتے ہیں کہ وہ کلائنٹ ٹرسٹ نہیں کر پاتا. ٹرسٹ نہ کرنے کی ریزن کیا ہے کہ جب کلائنٹ مارکیٹ میں کسی کے ساتھ کوئی ٹریڈنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جب دھوکا ہوتا ہے تو وہ جو سنسیئر بندہ ہے اس پہ بھی وہ ٹرسٹ نہیں کر پاتا. اب لیٹ سپوز میں نے اپنے کسی بھی ایک کلائنٹ کی انویسٹمنٹ کروائی کسی بھی ایک جگہ پہ, اور میں ان کو 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد کال کر کے کہہ رہا ہوں کہ سر آپ اپنی پراپرٹی کو بیچ دیں پروفٹ کے ساتھ, تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا شاید ہمارا یہ پروفٹ کم ہے. تو جس ٹائم کلائنٹ کے مائنڈ میں لالچ آتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ 6 مہینے کے بعد وہ ہمیں فون کر رہا ہوتا ہے کہ سر آپ ہماری پراپرٹی کو بیچ دیں. تو اس ٹائم وہ ریٹ نہیں ہوتا, کیونکہ دیکھیں ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم مارکیٹ کے ایکسپرٹ ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ مارکیٹ نے کب اوپر جانا ہے کب مارکیٹ نے نیچے جانا ہے. تو ہم اپنے لائل کسٹمرز کی انویسٹمنٹ بھی اسی ٹائم پہ کرواتے ہیں کہ کب انویسٹمنٹ کریں اور کب اپنی انویسٹمنٹ کو باہر نکال لیں. تو جو مشورے پہ عمل کرتے ہیں الحمدللہ اس ٹائم پر مارکیٹنگ ایک برانڈ ہے پوری مارکیٹ کے اندر, اور وہ برانڈ بننے کی وجہ ہی ہمارے کسٹمرز ہیں, اور ان کسٹمرز کو ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں وہ رائٹ ڈیسیجن رائٹ ٹائم پہ کرواتے ہیں, اور ماشاءاللہ وہ کامیاب ہے سر. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے ہم ان کے کنسلٹنٹ ہیں, جب ہم ان کو جو بھی ایڈوائس کریں وہ ان کو 100% اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کنسلٹنٹ جو ایڈوائس کر رہے ہیں اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. اس کے علاوہ مجھے ایک اور لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا, اور ہم لائیو چل رہے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ویور سے جو ہمارے
मौजूद नाज़रीन हमें देख रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं अभी, तो वो हम अभी लाइव सेशन में कुछ टाइम है हमारे पास, उसमें हम अगर जवाब दे सके तो आपको दे देंगे। और मेरा लास्ट क्वेश्चन उमर भाई आपसे ये है कि जो हमारी पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट लास्ट कि शॉर्ट टर्म ही होनी चाहिए हमेशा या लॉन्ग टर्म भी होनी चाहिए? देखिए, मेरा तो मशवरा ये है कि आप माइंड ही लॉन्ग टर्म का बनाएं, क्योंकि जैसे मैंने आपको फेजेस बताए इन्वेस्टमेंट के, और मुल्क की हालात भी यही कहते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ आपका पैसे का ज़िया है। जो आपको लग रहा होता है कि मैं भी पैसा लगाऊंगा और 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद निकाल लूँगा, एक पूरी मार्केट है ये। और जिस मार्केट ने अपने इस पैटर्न के हिसाब से ही चलना है, तो आप माइंड सेट ही लॉन्ग टर्म का रखें। लेकिन अगर उस सोसाइटी की डेवलपमेंट इतनी स्ट्रांग है कि अगर वो आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट के साथ एप्रिसिएशन शॉर्ट टर्म में दे रही है, तो आपके बारे नहीं आ रहे। लेकिन आप माइंड सेट लॉन्ग का रखें, क्योंकि जब शॉर्ट टर्म का माइंड सेट रखते हैं और जब लॉन्ग में जा रही होती है, तो क्लाइंट अपसेट हो जाता है और वो रॉन्ग डिसीजन लेता है उस टाइम पे। इसमें जब आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो मेरे जहन में अभी अचानक एक वो बात आई है कि जिस तरह को जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, रिटायरमेंट का प्लान कर रहे होते हैं और रिटायर होते हैं और उसके बाद कुछ उन्हें इनकम मिलती है, तो मेरा अपनी ज़ाती ख्याल भी ये है कि जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका भी मोटिव यही होता है कि विद द पैसेज ऑफ जब हम रिटायरमेंट की साइड पे पहुंचेंगे तो हमें उससे जो रिटर्न मिलेगा उस पर हम वर्किंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मेरी बर्थ इस्लामाबाद की है, और जब इस्लामाबाद डेवलप हो रहा था तो उस टाइम पे आपका जो रवात है उसको कहा जाता था इस्लामाबाद का दूसरा कोना। फिर फतेह जंग उसको कहा जाता था इस्लामाबाद का दूसरा कोना। चक्री रोड को तो इस्लामाबाद से बाहर ही कंसिडर किया जाता था। उस टाइम पे जो समझदार लोग थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की लैंड के अंदर, और आज वही लोग कामयाब हैं। अब होता ही है कि हमारा वो टाइम फ्रेम गुजर चुका है, हमारे बड़ों ने जो डिसीजन लेने थे वो उन्होंने लिए। लेकिन अगर हम इस टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेंगे तो हम भी 10-15 साल पीछे चले जाएंगे। तो आपको इस्लामाबाद की टेरिटरी में कोई भी सोसाइटी जो आपको समझ आती है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको चीज़ इसीलिए दी जा रही है कि वो अगले 4 साल 5 साल में आबाद होगी, और वही सैलरीड पर्सन लोगों के लिए है कि वो इंस्टॉलमेंट में आराम से देते रहें ताकि एक एसेट बन जाए उनके, क्योंकि लैंड एक एसेट है। और मेरा ये बिलीव है कि लैंड कभी भी आपको नुकसान नहीं दे के जाएगी, हमेशा लैंड आपको फ़ायदे दे के जाएगी। लेकिन जो फ़र्क आता है वो सिर्फ टाइमिंग का आता है कि आप किस टाइम पे उसको बेच रहे हैं और किस टाइम पे आप उसको परचेज़ कर रहे हैं। तो आपको इस्लामाबाद के किसी भी हिस्से में कोई भी लैंड मिलती है तो आप यही राइट टाइम है परचेज़ करने का, ताकि आप 10 साल के बाद जब उस एनालिसिस करेंगे अपनी उस लैंड का, तो आप यही कहेंगे कि यार मेरा राइट डिसीजन था। इसमें एक और चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि हम अक्सर कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी लेनी है प्रॉपर्टी लेनी है, लेकिन हम वो डिसीजन ले नहीं पाते। हम कहते हैं हमारे पास अभी थोड़े पैसे हैं, पता नहीं ज़्यादा जमा होंगे बैंक में तो फिर हम लेंगे। तो उन लोगों के लिए मेरा ये मशवरा मेरा भी ये है कि इनिशियली आजकल इतनी सोसाइटीज़ हैं, इतने लोग रियल एस्टेट में आ चुके हैं, और जो भी इंस्टॉलमेंट पे कोई भी आपका शहर से बाहर अभी भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, आप ज़रूर उसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन वो द पैसेज ऑफ टाइम जब तक आप ये सोचते रहते हैं कि जी मैंने लेना, तो वो प्राइसेस उसके बढ़ जाते हैं, फिर हम वो प्लॉट या वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो इसमें इसमें उमर का भी मुझे राय चाहिए कि उसमें क्या बताना चाहेंगे? ऐसे ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊं कि ये जो लैंड है ना, ये लैंड ही एक ऐसी सी चीज़ है कि जो पूरे पाकिस्तान में आपको जहाँ भी कुछ मिले ना, और जो आप समझते हैं कि यार देखें, अगर आप अपने इनकम में से सेविंग्स नहीं करेंगे ना तो आप नहीं बन सकते। अगर आपको ये लगता है कि मेरी जितनी इनकम है उतने ही आपके एक्सपेंस हैं, तो आने वाले 10-15 साल में आप अपने आप को बहुत पीछे पाएंगे। तो आप कोशिश ये करें कि अपना बजट इस तरह से कैलकुलेट करें कि कुछ हज़ार रुपये आप इन्वेस्टमेंट के लिए लगाएं। वो आप रियल एस्टेट में लगाएं या जहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट समझ आती है, आज लगाएंगे तो कल आपके बच्चों का फ़ायदा होगा। और सेकंड चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आने अभी जो हमारा टाइम फ्रेम चल रहा है, इस टाइम फ्रेम में बहुत सी मल्टीपल कंपनीज जो हैं वो रियल एस्टेट की ओपन हो चुकी हुई हैं। तो क्लाइंट्स को थोड़ा सा इशू आता है ट्रस्ट का। तो मैं अपने क्लाइंट से भी यही कहूँगा कि जब भी आपने किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपनी वर्किंग साथ जारी रखें, किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट ना करें। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक छोटा सा अलमिया ये है कि अगर आपने एक प्लॉट परचेज़ किया, ठीक है, हो सकता है वो आपकी गलत इन्वेस्टमेंट हो, आपका डिसीजन ही गलत हो, लेकिन 4 लोग इस बिहाफ के ऊपर परचेजिंग करेंगे कि यार वाजिद साहब ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई तो मैं भी करूँगा। तो यही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम लोग खुद वर्किंग नहीं करते, फिर 4
وہ 4 بندے وہ واجد صاحب سے کہتے ہیں یار آپ کی بھی انویسٹمنٹ پھنس گئی, ہماری بھی پھنس گئی. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے جو ملٹی نیشنل کمپنیز اس ٹائم اوپن ہوئی ہوئی ہیں, آپ ان کے کنسلٹنٹ سے مشورہ کریں, کیونکہ مشورے کے تو پیسے نہیں ہیں, مشورہ تو ہے ہی فری. ان سے مشورہ کریں اور جہاں پہ آپ کو سمجھ آتی ہے, آپ کا دل مطمئن ہے, وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں. تھینک یو عمر, بہت شکریہ آپ کا. مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو جتنی ٹپس ہم نے دی ان میں بہت فائدہ ہوگا. ہم نے جس طرح کہ پہلے بھی یہ بات ریکویسٹ کی تھی کہ ہم ہر فرائیڈے انشاءاللہ 4:30 پہ آپ کے ساتھ لائیو ہوں گے نیکسٹ ٹپس کے ساتھ. تو بہت شکریہ آپ سب کا. عمر آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.